ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کے اندر شب برات کا استقبال کیسے کیا جائے اور پھر شب برات کو کیسے گزارا جائے اور آنے والے دن کے لیے کیا اہتمام کیا جائے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اسی کی روشنی کے اندر آپ اپنا پورا شیڈول بنائیں اور اسی اعتبار سے اپنے پورے دن اور رات کو آپ حضرات گزارنے کی کوشش کریں۔ 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اس دن کے اندر پہلے آپ حضرات روزہ رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس مقدس رات کا جو استقبال کرنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ شب برات جو سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی ہے وہ عصر کے بعد ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور تیاری کا ایک طریقہ بزرگوں کا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ حضرات مسجد کے اندر جمع ہو جاتے تھے اور سب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، اور میں اس کے اندر اتنا اضافہ اور کرنے کے لیے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ شب برات کے اندر جب ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم شب برات کے آنے سے پہلے ہی جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو ہمارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے اندر توبہ و استغفار شامل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ تو یہ تو عصر کے بعد کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جائے گا اور مغرب کی نماز ہوگی، اور حدیث پاک میں آیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اتنے گنہگاروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات مغرب کی نماز کے اندر آئیں، اور مغرب کی نماز، اچھا ایک بات اس سے پہلے میں اور بھی عرض کر دوں، اگر آپ حضرات شب برات کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنا ہوگا کہ حدیث پاک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو شب برات کی اتنی اترنے والی برکتوں کے باوجود بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس رات کے اندر جو محروم رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، تو اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے والد محترم کو، اپنی والدہ محترمہ کو راضی کر لیں۔ دوسرے نمبر پر معاذ اللہ اگر کوئی سود کی لعنت میں گرفتار ہے اور اس بلا میں گرفتار ہے، وہ سود کھانے سے توبہ کر لے۔ اگر معاذ اللہ کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لے۔ اگر کوئی کینہ پرور ہے، مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، تو شب برات کے آنے سے پہلے کینہ پروری سے توبہ کر لے۔ اور اگر کسی کے رشتہ دار ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیں۔ آپ کے ذمے اگر کسی کا حق باقی ہے اس کا حق ادا کر دیں۔ آپ کے ذمے اگر نماز قضا باقی ہے تو ان کو ادا کریں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پہلے سے توبہ کر کے تیاری کر لیں۔ جب پورے طور پر آپ اس طریقے سے تیار ہو جائیں، پھر شب برات کی برکتوں کو لینے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو مال بھی واپس کیا جائے، اگر کسی کا دل دکایا ہے اس سے معافی مانگی جائے، اگر نمازیں وغیرہ قضا ہیں ان کو ادا کیا جائے، اس کے بعد میں کہا جائے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جتنی بھی عبادت بتاؤں گا، نفلی عبادت،
یہ نفلی عبادت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمے کوئی فرض باقی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرض نماز یا کوئی فریضہ باقی ہے تو وہ نفل پڑھنے کے بجائے اپنے فرائض کو ادا کرے، اور اگر فرائض مکمل ہیں تو پھر مغرب کی نماز کے بعد میں سب سے پہلے یہاں پر فراغت نماز کے بعد میں 6 رکعتیں حسب دستور پڑھی جائیں گی۔ یہ 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کی نیت جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اور جیسے اور دنوں میں نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جب آپ سلام پھیر دیں تو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہ ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد میں وہ اگر چاہے تو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہر 2 رکعت کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پہلے جب 2 رکعت پڑھیں گے 21 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے، دعا کریں گے اللہ ان نماز کی برکت سے تو مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ اس نماز کی برکت سے تو مجھے بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ اس کے بعد میں پھر 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر قل هو اللہ شریف سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ مجھے تو اس نماز کی برکت سے مخلوق کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا، یعنی تو اپنی بارگاہ سے مجھے خوب روزی عطا فرما۔ یہ اس طریقے سے 6 نمازیں جب ادا کر لیں گے اس کے بعد میں دعائے نصف شعبان انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر کے پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی، آپ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے اندر آپ حضرات حاضر ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ کو شب بیداری کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 4 راتوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس میں سے عید کی رات، بقرعید کی راتیں اور شب برات۔ اب عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو بزرگوں کا معمول ہے آپ حضرات اس رات کے اندر غسل کر کے آئیں، کیونکہ شب برات کے اندر غسل کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا اگر ہو سکے تو 7 بیری کے پتے ابال کر کے اس پانی سے غسل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو، آفتوں، بلاؤں سے سال بھر تک محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن کرنا کوئی فرض اور واجب اور لازم ضروری نہیں ہے۔ تو اس رات کی عبادت کو آپ حضرات 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک نوافل ادا کرنا، دوسرا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تیسرا اوراد و وظائف پڑھنا، چوتھا دعا کرنا، اور 5واں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، قبروں کی زیارت کرنا۔ اب یہ 5 کام ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر فرائض آپ کے ذمہ باقی نہیں ہیں تو نفل نماز ادا کریں۔ اب نفل نماز کیسے پڑھیں؟ ایک نفل نماز تو ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے ویسے ہی فجر کی اذان ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ نے مجھ کو بتایا کہ یہ صلاۃ الخیر ہے جو شب برات کے اندر اس نماز کو جو بندہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ہر مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرمائے گا تو ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور ان میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، جیسے اور دنوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد میں 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے۔ تو جب 100 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ 1000 بار قل اللہ شریف پڑھنا ہو گیا۔ یہ نماز بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کے ٹانگوں میں، پاؤں میں اگر طاقت ہے تو آپ اس نماز کو ادا کر کے شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے نماز مشکل ہے تو اس سے آسان نماز نفل میں بتاتا ہوں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا کیا میں تمہیں ایسی نماز بتاؤں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور مجھ کو بتائیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسی نماز ہے
کہ اگر اس نماز کو تم پڑھ لوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، انجانے میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما دے گا، چھپ کر جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو گناہ ظاہری طور پر کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت فرمائی اور فرمایا اے عباس میرے چچا اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہر جمعہ کو پڑھو، ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھو، اور سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو میرے چچا زندگی میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ آپ اس رات کے اندر اس نماز کو ادا کریں۔ یہ نماز 4 رکعت جیسے آپ لوگ عصر اور عشاء سے پہلے پڑھتے ہیں ویسے ہی 4 رکعت پڑھنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے آپ حضرات کو ایک تسبیح یاد کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس تسبیح کو 4 رکعتوں میں کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ حضرات نیت باندھیں، سبحانک اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں یہ تسبیح 15 بار پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر سورہ ملائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے کھڑے ہوں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں۔ یہ 75 بار ہو گیا۔ دوسری رکعت اسی طرح، تیسری، چوتھی، اس طرح 4 رکعت آپ پڑھیں گے، یہ تسبیح 4 رکعتوں میں مکمل 300 بار ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز نفل آپ حضرات ادا کریں۔ اب اس کے بعد میں جب آپ حضرات نفل نماز پڑھنے سے تھک جائیں اس کے بعد میں قرآن مقدس کھول کر کے بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب تلاوت کے اندر آپ چاہیں تو ترتیب سے قرآن مقدس پڑھیں، اور یا پھر سورہ یاسین پڑھیں بار بار، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ تبارک الذی پڑھیں، سورہ حامیم سجدہ پڑھیں۔ جو سورہ حامیم سجدہ سورہ دخان پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آیا وہ اس حال میں اڑتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر سورت کی الگ فضیلت ہے، تو کسی بھی سورہ کی تلاوت کریں۔ جب آپ تلاوت سے تھک جائیں اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر آپ حضرات ذکر کے اندر مگن ہو جائیں۔ ذکر کیسے کریں؟ تو ذکر کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ اس کو پڑھیں۔ فرمایا دل میں اگر زنگ لگ جائے تو یہ کلمہ دل کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلمہ وظیفہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمہ شریف کو رکھ دیا جائے تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہے 7 آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے، ایک حدیث پاک کے اندر آیا میدان قیامت میں بندہ گناہوں کے 99 دفتر لے کر کے آئے گا، جب جہنم میں جانے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی دے گا کہ اس کو لے جا کر کے وزن کرا۔ بندہ جب اس کو وزن کرائے گا گناہوں کے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ اس پرچی کو کھول کے پڑھے گا، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج کی رات میں آپ حضرات شروعات کریں اس مقدس آنے والی رات میں، اور 1,00,000 مرتبہ کلمہ کا اپنا ٹارگیٹ بنا لیں۔ رات میں آپ 1000 پڑھیں، 2000 پڑھیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک 1000 بار پورا کلمہ شریف پڑھ لیں، تو مرنے کے بعد یہی کلمہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں جب کلمہ شریف پڑھ لیں تو درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد میں استغفار کے اندر مگن ہو جائیں، 100 بار 200 بار 300 بار یا 500 بار استغفار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود روزانہ دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ فرماتے میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر آپ 100 200 یا 500 مرتبہ توبہ استغفار کے اندر مگن ہو جائیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات جو ہے وہ 100 مرتبہ 200
200 या 300 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। ये वजीफ़ा मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, आजकल लोग गम टेंशन का ज़्यादा शिकार है और टेंशन फ्री करने वाला ये वजीफ़ा है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं कोई वजीफ़ा दिल में पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया अबू मूसा ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ, अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बताइए, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। उसके बाद में 100 बार 200 बार या 500 बार अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करें। फरमाया गया अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा कहता है मीज़ान भर दिया जाता है, और सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान भर के उस बंदे को अजर व सवाब अता फरमाता है। और या ऐसी तस्बीह फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जो बंदा इस तस्बीह को 100 बार पढ़े, अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह हो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। एक सहाबी आए कहा या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, पैसा कहीं से नहीं आता, मोहताज हूँ। मेरे आका ने फरमाया फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? कहा या रसूल अल्लाह कौन सी तस्बीह? मेरे आका ने फरमाया 100 बार पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। उन सहाबी ने जब पढ़ा तो अल्लाह ने इतनी रोज़ी दी कि घर में रखने की जगह बाकी नहीं रह गई। तो ये तस्बीह बहुत बड़ा वजीफ़ा है। कसरत से चाहे तो आप सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ें, तो जो भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह के अंदर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़े ताकि इसके अंदर सारा वजीफ़ा जो है वो जमा हो जाए। और जब इस तस्बीह से भी आप हज़रात फारिग हो जाएँ तो थक जाएँ तो चौथे नंबर पर वजीफ़ा है आप हज़रात जो करें दुआ, अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ के अंदर मगन हो जाएँ। अब दुआ कैसे करें? बहुत सारे लोग कहते हैं दुआ करते कबूल नहीं होती। दुआ की जो शर्तें हैं, जो आदाब हैं, जो तरीक़ा है, उसके मुताबिक आप दुआ करेंगे। हदीस पाक में आता है 5 रातों में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। उन्हीं में से एक शब बरात है। शब बरात के अंदर जो दुआ की जाती है अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब वो खुद ही खालिक फरमा रहा है मांगो, तो फिर कैसे हो सकता है कि मांगने का हुक्म भी दे और बंदा मांगे अल्लाह ताला उसको न दे? ऐसा नहीं हो सकता है। बस तरीका होना चाहिए, यानी रोज़ी पाक होना चाहिए, फ़राइज़ को अदा करे, गुनाहों से तौबा कर ले, उसके बाद में बावुज़ू हो, अच्छे कपड़े पहने, बदन पे खुशबू लगाए और मस्जिद के अंदर हाजिर हो, खाना काबा की तरफ मुँह कर ले, 2 जानू जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाए, अपने दोनों हाथों को उठा ले, या तो दोनों हाथों को वह जो अपने सीने के बराबर रखे, और या फिर अपने कंधों के बराबर रखे, और या फिर सर के बराबर उठा करके ऊपर करे, और हाथ फैले हुए हों, दोनों हाथों के दरमियान कुछ कुशादगी हो। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब दुआ शुरू करे, पहले अल्लाह की तस्बीह करे, अल्लाह की तारीफ़ करे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा मुबारका पढ़े, ये सब पढ़ ले। दरूद पाक पढ़े, और दरूद पाक पढ़ने के बाद में 3 मरतबा कहे या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन, फिर 5 मरतबा कहे या रब्बना या रब्बना या रब्बना। उसके बाद में दुआ की शुरुआत करे। दुआ करते वक्त में ये तसव्वुर करे कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, और फिर आंखों के अंदर आंसू लाए, और फिर दुआ इस अंदाज के अंदर करे कि मेरा रब जो मैं मांगूंगा मुझे अता फरमाएगा। यकीन के साथ में दुआ करे, दिल इधर उधर न भटकता हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गफलत में दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो दिल को हाजिर रखे और ये तसव्वुर करे आज मैं खाली की बारगाह के अंदर भीख मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना ले, दुआ आहिस्ता करे, और दुआ करते वक्त में बार बार मांगे। ऐसा नहीं कि एक बार मांग के खामोश हो जाए, बार बार रब की बारगाह में मांगता रहे, और फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर जब मांगे दुआ करे, अपने गुनाहों का तसव्वुर करके शर्मिंदा हो और कहे अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। शर्मिंदगी के साथ में दुआ मांगे, और दुआ के वक्त में जो है वो पूरे तौर के ऊपर उसकी सारी तवज्जो जो है वो अपने खालिक को मालिक की तरफ होनी चाहिए, आजिज़ी और इनके सारी इख्तियार करे। और अगर बैठ करके दुआ ना करे तो सजदे में सर रख के भी बंदा दुआ कर सकता है, ये भी दुआ का अच्छा तरीका है। और फिर दुआ जब मुकम्मल कर ले तो आखिर के अंदर फिर दरूद पाक पढ़े, और दुआ मुकम्मल करने, और दुआ में इस बात का ख्याल रखे सिर्फ अपने लिए ना मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपने वालिदैन के लिए भी मांगे, अइज़ा अक़रबा के लिए मांगे, और सारे मुसलमानों के लिए मांगे, ताकि उनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। मैं कहता हूँ अगर इस तरह दिल लगा करके जब रब की बारगाह में जब मांगने लग जाओगे ना, तो फिर किसी तावीज़ वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी इमाम साहब के पास में कुछ जो है वो फरियाद लेके नहीं जाना पड़ेगा। जब सारे बादशाहों के बादशाह के दरबार में जब आकर के खड़े हो गए आप और यहाँ पे मांग लिया और यकीन के साथ मांग लिया, तो मैं कहता हूँ अल्लाह की बारगाह में जो बंदा यकीन के साथ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसका दामन ज़रूर भर दिया करता है। फिर दुआ में मगन हो जाएं, और फिर अगर उसके बाद में अगर कुछ थकान महसूस हो तो आप हज़रात चाहें तो दोबारा ताज़ा वुज़ू बना लें, चाय वगैरह पी करके फ़रागत हासिल कर लें, और अगर नींद आ रही है तो नींद अगर दूर ना हो रही हो तो थोड़ी देर तक लेट जाएँ, 10-15 मिनट के लिए कमर सीधी कर लें। उसके बाद में फिर इसी तरह तरतीब के साथ में इन औराद व वज़ाइफ में मगन हो जाएँ, और फिर अगर हो सके तो पहले या बाद में
اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں, ایصال ثواب کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب برات کے اندر روحیں گھر کے دروازے پہ آتی ہے اور کہتی ہیں گھر والوں ہمارے اوپر رحم کرو, ہمارے لیے تم کوئی ثواب پہنچاؤ, ہم پریشان ہیں. جب بندہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے وہ خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتی ہوئی چلی جاتی ہے. چاہے تو آپ قبرستان میں جا کے دعا کریں, چاہے اپنے گھر میں فاتحہ کروائیں, اور چاہے یہیں پر بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے. تو اس رات میں قبرستان میں جانا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. تو اس طرح پوری رات آپ کو گزارنی ہے, اور اس کے بعد میں بھی اگر وقت بچ جائے, رات ختم نہ ہو, تو پھر کثرت سے آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فرمایا گیا جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے, اور بڑا باثر وظیفہ ہے. بعض علماء نے فرمایا یہ اس میں اعظم ہے. تو کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کریں. سونے کے لیے بہت ساری راتیں ہیں, زندگی بھر بندہ راتوں میں سوتا رہتا ہے. یہ راتیں نیکوں کے لیے نہیں ہے, ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے. نیک تو روزانہ ہی جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ راتیں ہم گنہگاروں کو دیتا ہے. اے رات میں سونے والوں, آؤ اس رات میں میری بارگاہ میں آ کر کے میری رحمتوں سے تم بھی مالا مال ہو جاؤ. اس رات کی پھر کیا برکتیں ہیں وہ تو آپ حضرات نے بارہا سنا. حضرات مکرم یہ مختصر سی ترتیب اور شیڈول میں نے بتایا ہے. اگر اس طریقے سے آپ حضرات شب برات کو گزاریں گے, میں کہتا ہوں فجر کا وقت ہو جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر جب فجر کا وقت ہونے والا ہو سحری کریں, اور سحری کر کے 15 شعبان کا یعنی بدھ کے دن کا بھی روزہ رکھیں. حدیث پاک میں آیا جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی, وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک ضروری عمل جن کو اللہ نے پیسہ دیا ان کے لیے یہ ہے, اس رات میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں, کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. صدقہ کریں, یعنی چاہیں تو آپ غریب و فقیروں کے اندر دیں, اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں, یا جن کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس رات میں کثرت سے آپ حضرات مدد کریں. انشاءاللہ جاگنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ مختصر سے وقت میں میں نے تھوڑا سا شیڈول بتایا, انشاءاللہ باقی باتیں اس مقدس رات کے اندر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی رات کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے.